ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، سوئی ندرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کالونی، پیرا غائب روڈ، بھوڑ بناسپتی ملز اور کسٹم آفس کالونی کلمہ چوک کو بند کر دیا گیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں 24 جولائی تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا۔ 15 سپٹمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں۔ بچوں کی موجیں ختم، اسکول کھولنے کا پلان تیار۔ وفاقی حکومت نے 15 ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ تعلیمی ادارے SOPs کے تحت کھولے جائیں گے۔ اگست میں تعلیمی ادارے کھولنے پر نظر ثانی بھی کریں گے۔ صحت کے معاملات درست نہ ہوئے تو تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلنے کے اعلان پر بچے خوش ہو گئے۔ اساتذہ کی کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی۔ بچوں کا کہنا ہے کہ چھٹیوں میں ٹیچرز اور کلاس کے دوست بہت یاد آئے، اسکول جا کر بہت خوشی ہوگی۔ مجھے فرینڈز بھی یاد آتے ہیں اور ٹیچر بھی، اور بکس میں جو سا میں نے یاد کیا تھا وہ سارا بھول رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی اسکول کھل جائیں۔ جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سے بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامکمل۔ 2 ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود اسکولوں کی بجلی سولر پر منتقل نہ ہو سکی۔ ملتان کے 640 اسکول سولر سسٹم کی سہولت سے محروم۔ صرف 420 اسکولز میں ہی سولر سسٹم لگایا جا سکا۔ مظفر گڑھ کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی منظوری دی۔ MP اظہر عباس چانٹیا نے کہا کہ رنگپور مظفر گڑھ شہر سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ ریسکیو سینٹر وقت کی ضرورت ہے، علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس شعیب دستگیر کی ملتان آمد، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ IG پنجاب نے ملتان کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ نئے کانفرنس روم، جدید روٹی پلانٹ اور نئے کلاس رومز کا افتتاح کیا گیا۔ کہتے ہیں ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کو مکمل اختیارات اور وسائل دیے جا رہے ہیں۔ ملتان میں IG جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ کی DIG جیل خانہ جات آفس آمد۔ جیل پولیس کی جانب سے IG جیل خانہ جات کو سلامی دی گئی۔ IG نے یادگار شہداء پر گلدستہ پیش کیا۔ کہتے ہیں جیلوں کی کینٹینز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ قیدیوں کو کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ملتان میں مویشی منڈیاں سجنا شروع ہو گئیں۔ نشتر 2 سائٹ، شیرشاہ ٹول پلازا اور فاطمہ جناح ٹاؤن فیز 2 میں منڈیاں لگا دی گئیں۔ سرائی کی عوام جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے سب سے بڑی منڈی بلیل پور کا رخ کرنے لگے۔ منڈی میں داخل ہونے کے لیے ماسک کا استعمال لازم قرار۔ بہاولپور میں عید قربان کے جانور مویشی منڈیوں کی زینت بننے کو تیار۔ بڑے اور چھوٹے جانور آئندہ منگل اور بدھ کو مویشی منڈیوں کی زینت بنیں گے۔ مالکان اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے سرگرم۔ شہر میں 4 اور ریجن بھر میں 27 مویشی منڈیاں سجیں گی۔ خریدار سستا جانور لینے کا منتظر، بیوپاری مہنگے جانور بیچنے کے لیے پرعزم۔ بقرہ عید کی آمد میں چند روز باقی، رحیم یار خان میں شہریوں نے مقامی مویشی فارمز پر موٹے، تگڑے، خوبصورت اور مناسب ریٹس میں قربانی کا جانور خریدنے کی تلاش شروع کر دی۔ جانوروں کی خرید و فروخت کے دوران ریٹ کی بحث بھی دیرنی۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور پسند آئے مگر ریٹ کے لیے جیب جواب دے گئی۔ DG خان میں عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمیٹی کا ڈویژن بھر میں کیٹل سیل پوائنٹس کے لیے جگہ کے تعین پر غور۔ MD کمپنی یونس کھیتران کے مطابق سیل پوائنٹس پر بڑے جانور کی 500 اور چھوٹے جانور کی 100 روپے سروس فیس وصول کی جائے گی۔ ادھر رحیم یار خان میں مویشی منڈیوں میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہیلتھ کیمپس لگائے گی۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ صرف بہاولپور میں بنے گا، سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع چودھری کی گفتگو۔ کہتے ہیں سیکریٹریٹ کا قیام بہاولپور کے عوام کی تقدیر بدل دے گا۔ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ NHA روڈ پر بننا مناسب ہوگا۔
لاہور ہائی کورٹ میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، ملتان میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی قیمت 20 روپے فی کلو سے بڑھ کر 120 روپے کلو ہو گئی، ادرک 320 روپے اور لہسن کی قیمت 300 روپے فی کلو پر جا پہنچی، شہریوں کا سبزیوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ عید قربان کی آمد، بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مسالہ جات کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، انچارج اسٹور کے مطابق آئندہ چند روز میں تمام مسالے سٹورز پر دستیاب ہوں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں فوڈ سینٹر سے فلور ملز مالکان کو گندم نہ مل سکی، فلور ملز مالکان نے احتجاجاً اپنی گاڑیاں فوڈ سینٹر سے واپس بلوا لیں۔ سابق چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن حبیب الرحمان لغاری نے کہا کہ گندم نہ ملنے پر وہ مارکیٹ میں آٹا سپلائی نہیں کر سکیں گے، ڈی ایف او کے مطابق فوڈ سینٹر پر آنے والی گاڑیوں کو گندم دی جا رہی ہے۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ آٹا کی مقررہ نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے سرگرم، ضلع انتظامیہ نے فلور ملز کے ڈیلرز اور دکانوں کی فہرستیں طلب کر لیں۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے کہا کہ جو فلور مل سرکاری گندم کے کوٹے کا آٹا مارکیٹ نہیں لائے گی وہ سیل کر دی جائے گی۔ گرا فروشوں اور منافع خوروں کی شامت آ گئی، کمشنر ملتان شان الحق کے ایکشن، منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا بھی گرا فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ، ضلع بھر میں چینی 70 اور 20 کلو آٹے کی قیمت میں 860 روپے یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس، میڈیکل سٹورز اور ڈرگ سپلائی کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو جانچا گیا، 9 کیسز کو عدالت میں بھیج دیا گیا، 4 کیسز کو 14 دن کی وارننگ، آئندہ محتاط رہنے کی شرط پر معاف کیا گیا۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے علاقے کمر مشانی کچا میں دریائے کٹاؤ، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی غریب کسانوں کے گھر اور ٹیوب ویل دریا برد ہو گئے، مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور، متاثرین کا اعلیٰ حکام سے بند باندھنے کا کام شروع کرنے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,16,000 کیوسک ریکارڈ، پانی کا اخراج 1,90,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، 6 موازات زیر آب آنے پر متاثرین کو مشکلات، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دریائے پانی عبور کرنے لگے۔ لہیا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا، شہر میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند، شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بجلی کے بحران کو نہ روک سکے، لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے۔ بہاولپور کا سب سے بڑا ذبح خانہ حکومتی توجہ کا منتظر، ضلع میں سرکاری سطح پر صحت مند گوشت سپلائی کرنے والا ذبح خانہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عمارت بھی خستہ حال کے ساتھ مشکلات سے دوچار، حکومت سے سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رحیم یار خان میں ریسکیو روڈ پر سیوریج کے ناقص انتظامات، سڑک گندے پانی کا تالاب بن گئی، ریسکیورز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا، انتظامیہ بھی خاموش تماشائی، شہریوں کا انتظامیہ سے فوری عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ روجان کی مین شاہراہ پر ریلوے پھاٹک نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ پریشانی کا شکار، کئی حادثات ہونے کے باوجود ریلوے انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف، علاقہ مکینوں نے ریلوے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی کم کرو، تنخواہیں بڑھاؤ، ملتان میں ایپکا کے زیر اہتمام سرکاری ملازمین کا سڑکوں پر احتجاج، حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی، مظاہرین کی جانب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سماعت، کمشنر اور ڈی سی افسران کی عدالتی اختیارات بارے نوٹیفیکیشن معطل، عدالت نے انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر کو نوٹسز جاری، جواب بھی طلب کیا۔
हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। कोरोना सूरत हाल में ईद पर जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन सरकारी छुट्टियां होंगी। गैर जरूरी सफर से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं दी जाएंगी। ईद उल अजहा जुमे के रोज होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, महकमा खजाना ने ईद उल अजहा पर तनख्वाहें और पेंशन एडवांस देने का नोटिफिकेशन जारी किया। तनख्वाहें 27 जुलाई को मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करने के अहकाम जारी। एडवांस तनख्वाहें मिलने के फैसले पर सरकारी मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। रेलवे इंतजामिया ने ग्रेड 17 और 18 के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डिविजनल टेलीकॉम इंजीनियर इब्रार मोहम्मद सियाल का कराची से मुल्तान तबादला किया गया। असिस्टेंट टेलीकॉम इंजीनियर जकी नवाजिश को असिस्टेंट सिग्नल इंजीनियर टू मुल्तान तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी MPA सरदार अहमद अली दरेशक की रात गए पोर्ट मंडरू में खुली कचहरी। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए। अहमद अली दरेशक की कबायली अमायदीन को लोड शेडिंग का मसला हल करने की यकीन दहानी। रहीम यार खान में MPA चौधरी आसिफ मजीद अवामी खिदमत में पेश। रहनुमा PTI चौधरी फारूक के हमरा मोहल्ला कादराबाद, बस्ती कुम्हारा, चक 72, जावेद कॉलोनी और हकबाहू मार्केट का दौरा किया। इलाका मकीनों से मसाइल की आगाही हासिल करने के साथ साथ हल करने की यकीन दहानी भी कराई। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों में मौशी सरगर्मियों के फरोग का मजबूत प्लान तैयार। सेक्रेटरी सनत और तजारत कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। कहते हैं सनती पॉलिसी 2018 के तहत मौशी सरगर्मियां बढ़ाकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से खित्ते की गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल कम होंगे। बहावल नगर में डेंगू को हर सूरत शिकस्त देंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून की ज़ेर सदारत इजलास। डेंगू के सद्देबाब के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करने वालों की रिपोर्ट मुतल्लिका सेक्रेटरी को भिजवाई जाएगी। सराय की आवाम कोरोना वायरस को मात देने लगे। बहावल नगर में 290 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। जिला भर में सिर्फ 49 मरीज मौजूद। तमाम मरीजों की हालत तसल्ली बख्श करार। महकमा सेहत ने सिविल अस्पताल बहावलपुर का नाम तब्दील कर दिया। सिविल अस्पताल का नया नाम विक्टोरिया 2 रख दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सरसादिक नाम रखने की यकीन दहानी कराई थी। लोधरा में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री और नेटवर्क बेनकाब। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और हेल्थ टीम की कार्रवाई। जाली वेटनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। 6 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। जराइम पर पर्दा डालने और जुर्म की नौयत तब्दील करने की सजा। बहावलनगर में DPO कुद्दूस बेग इन एक्शन। SHO थाना B डिवीजन सैफुल्ला को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। मुअत्तली के साथ इल्जामात का मरासला भी जारी। दुकान पर देर से आना कमसिन शागिर्द का जुर्म बन गया। कस्बा मरवट के नूरपुरा स्टॉप पर मोटरसाइकिल मैकेनिक ने लेट आने वाले कमसिन शागिर्द को घंटों मुर्गा बनाए रखा। रोही के इंकशाफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरियों का कहना है कि जालिम मोटरसाइकिल मैकेनिक आए रोज शागिर्दों के साथ ऐसा ही सलूक करता है। DG खान में 11 साला लड़के को बदफेली के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने मुलजिम उमर को जदीद तरीका तफ्तीश के जरिए तलाश कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल लड़के की लाश भी आदिल नहर से मिली थी। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने नायाब नस्ल की गिद्ध की जान बचा ली। सेंट्रल जेल से गिद्ध को रेस्क्यू किया गया। नायाब गिद्ध को वाइल्ड लाइफ पार्क बिहाड़ी भेज दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से गिद्ध जमीन पर गिर गई थी। डेरा गाजी खान में बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन में इनामात तकसीम। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब शुएब दस्तगीर की हिदायत पर बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन में 24 लाख रुपए के इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गयी। खानेवाल में सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का 7वां यौम तासीस। सूबाई सदर सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी नईम खान डाहा ने ओहदेदारों के साथ केक काटा। पार्टी के कारकुनों की शिरकत। नईम खान ने कहा कि हुकूमत सूबा सरायकिस्तान का वादा पूरा करे, अवाम को लॉलीपॉप न दे।
خانوال میں حق سچ کی فتح 24 نیوز کی نشریات کی بحالی پر خوشیوں کا سلسلہ جاری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میر واسق نے ضلع کچہری میں وکلاء اور سول سوسائٹی میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ وکلاء نے بھی 24 نیوز کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اور رحیم یار خان ٹاؤن ہال میں پولیس کے لیے تربیتی سیمینار، معروف عالم دین مولانا مظہر مختار دورانی کی نے لیکچر دیا۔ اسلامی تعلیمات کے تحت شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی تلقین کی گئی۔